شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ میری طرف سے میرے سب سننے والوں کو جمعہ مبارک ہو۔ لسنرز آج آپ لوگوں کے لیے جو سٹوری پر میرا لائکس ٹارگٹ ہے وہ 300 ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں اور میرے بہت سے لسنرز نے اس ٹارگٹ کو فلفل کیا ہے، تھینک یو ویری مچ۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایز یوزول میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سرفراز۔ سرفراز کہتے ہیں ہم لوگوں کا گاؤں بھیرا سے آگے ہے، بہت زیادہ قدیم اور پرانا گاؤں ہے، بھلوال والی سائڈ پر ہم لوگوں کا گاؤں ہے۔ تقریباً آج سے 28-29 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے۔ اکثر رات کے ٹائم جو کوئی بھی گاؤں میں سے باہر نکلتا تھا اس کے ساتھ بہت زیادہ عجیب واقعات ہوتے تھے۔ اس کو کوئی نہ دکھنے والا وجود بہت زیادہ ڈراتا تھا۔ فرض کریں کہ اگر رات کے ٹائم کوئی بھی اپنی زمینوں پر پانی لگانے کے لیے جاتا تھا، ٹپیکلی گاؤں کا ایک کلچر ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم بہت کم لوگ باہر نکلتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے جن لوگوں کو اپنی زمینوں کو پانی وغیرہ دینا ہوتا ہے، پانی کی باری ہوتی ہے، وہ لوگ جایا کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگوں کے گاؤں میں جایا کرتے تھے لوگ۔ تو ایک ہم لوگوں کے پاس والے ہی گھر تھے، وہ کسان تھے، تو وہ اپنی زمینوں کو پانی لگانے جا رہے تھے، رات کا ٹائم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کھیتوں تک کسی نے پہنچنے ہی نہیں دیا۔ جس طرف ہم جانے لگتے تھے کبھی کوئی بیک سائڈ سے آواز دینے لگ جاتا تھا، پیچھے پلٹ کر دیکھتے تھے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ کبھی اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ ایک دم سے جیسے کوئی اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی کوئی رونے لگ جاتا تھا۔ 1 سے 2 دفعہ لوگوں کو کسی نے بہت زور سے دھکا دیا، چلتے چلتے وہ لوگ گر جاتے تھے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہونے لگے کہ اپنے کھیتوں تک جب وہ پہنچتے تھے تو ان کے پاؤں کوئی چیز جکڑ دیتی تھی، یعنی وہ پاؤں جو چیز جکڑتی تھی وہ نظر نہیں آتا تھا کہ پاؤں کس نے پکڑ لی ہے، کون ہے جس نے پاؤں پر دباؤ پڑ جاتا تھا اور انسان آگے قدم نہیں ہٹا سکتا تھا، چیخو پکار کے لیے کسی کو بلا نہیں سکتا تھا۔ اس نہ دکھنے والی مخلوق کا اتنا لوگوں کے دلوں پر وہ خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ اب دن بدن یہ باتیں بڑھنے ہی لگ گئیں۔ شروع میں سب کو یہ لگتا تھا کہ رات کا ٹائم ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، جیسے آبادی سے ہٹ کر کھیت کھلیان ہوتے ہیں، تو شاید یہ بات ہو۔ اب سب لوگوں نے، گاؤں کے لوگوں نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں یا گھروں کے باہر رات کے ٹائم جس کسی نے پانی لگانے جانا ہو تو کوئی ان کے ساتھ ایکسٹرا 2-3 لوگ جائیں تاکہ پتہ چلے آخر یہ کون کرتا ہے، کوئی پہرا وغیرہ دینا شروع کرتے ہیں، شاید اس مخلوق سے چھٹکارا مل سکے، یا جو کوئی بھی یہ کرتا ہے ہمیں سمجھ آ جائے۔ اس وقت میری ایج تقریباً 16-17 سال تھی، بالکل ہم لوگ بھی ینگ تھے، لڑکے تھے۔ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم گاؤں کے جو لڑکے ہیں ہم لوگ خود مل کر پہرا دیں گے، ہم لوگوں کو پتہ چلے کون یہ حرکتیں کرتا ہے، کیوں ہم لوگوں کو یہ مخلوق تنگ کر رہی ہے۔ تو جو گاؤں کے بڑے بزرگ تھے، پنچایت کا دور تھا، پنچایت بیٹھا کرتی تھی جس میں یہ فیصلہ ہوتا تھا، بڑے کسان پریشان تھے، تو جو گاؤں کے سردار تھے جو پنچایت کا فیصلہ کرتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مخلوق ہمیں نظر نہیں آ رہی ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ پہرا تو اس چیز کا دیا جاتا ہے جو جانور کوئی نظر آئے تو اس سے بچنے کے لیے پہرا دے سکتے ہیں۔ وہیں پر کچھ بزرگ بھی ہوتے ہیں پنچایت میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنے گاؤں میں کسی بزرگ کو بلانا چاہیے، وہ آ کر پڑھائی کریں اور پتہ چلے کہ آخر ہم لوگوں کے گاؤں میں یہ کیوں ماجرا ہو رہا ہے۔ اس بات پر سارے آمادہ ہو گئے۔ ہم لوگوں کے گاؤں سے کچھ دور ہی ایک بہت بڑا دربار تھا، وہاں پر گئے۔ وہ دربار پر جا کر بات کی ان سے، ایک بزرگ پیر صاحب تھے، ان کو سارا ماجرا بتایا کہ ہم لوگ بہت زیادہ مصیبت میں ہیں، زمینوں کو پانی لگانا ہوتا ہے لیکن گھروں سے باہر تو نکلتے ہیں، آگے کھیتوں تک کوئی پہنچنے نہیں دیتا۔ وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے ساری بات سنی، انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے گاؤں میں آؤں گا۔ پیر صاحب آئے، جو گاؤں کے بڑے جہاں پر پنچایت بیٹھتی تھی وہاں پر ان کو لایا گیا۔ شام مغرب کے بعد کا ٹائم تھا تو پیر صاحب نے یہ کہا کہ میں یہاں پر وزٹ بھی کروں گا اور پڑھائی بھی کروں گا، آپ لوگ سب اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ پیر صاحب وہیں پر تھے، اسی ایک بہت بڑا برگد کا درخت تھا
جس کے نیچے پنچایت لگا کرتی تھی، وہ درخت بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس کے نیچے کافی زیادہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں، وہ اتنا پھیلا ہوا درخت تھا۔ تو وہاں پر بیٹھ کے وہ پیر صاحب انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ اب سارا گاؤں جاگ رہا تھا اپنے اپنے گھروں میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ پیر صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے وہ مخلوق۔ وہاں پر انہوں نے وہ عمل شروع کرنے سے پہلے ایک گڑھا کھدوایا تھا اور وہاں پر باقاعدہ آگ جلوائی تھی۔ اس آگ کے پاس بیٹھ کر انہوں نے وہ چلا کشی یا جو پڑھائی انہوں نے کرنی تھی وہ انہوں نے پڑھائی کی۔ تقریباً رات 11-12 بجے کا ٹائم ہو گیا، مغرب سے لے کر آدھی رات تک کا ٹائم ہو گیا ان کو وہیں پر پڑھائی کرتے ہوئے۔ جیسے ہی رات ہوئی تو ہم لوگوں کے گاؤں میں رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ جس طرف پنچایت بیٹھا کرتی تھی اس طرف سے بہت زیادہ ڈراؤنی رونے کی آوازیں آنے لگی، جس طرح سے عورتیں اور بچے رو رہے ہیں، باقاعدہ جس طرح سے بین کیا جا رہا ہے، اور بوڑھے مرد جس طرح سے روتے ہیں وہ آوازیں تھیں۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے، بچے بھی جاگ رہے تھے، گاؤں میں ایک بہت زیادہ عجیب و غریب ماحول تھا، بچے بھی رونا شروع ہو گئے ڈراؤنی آوازیں سن کر۔ پیر صاحب نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میری بھی چیخو پکار کے اگر آواز آئے تو آپ لوگوں نے تب بھی باہر نہیں نکلنا۔ وہ جو مخلوق پورے گاؤں کو تنگ کر رہی تھی ان کو باقاعدہ وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے حاضر کرنا تھا۔ پہلے ان کے رونے کی آوازیں آئی، پھر ایسا لگنے لگا جیسے گاؤں کے گھروں کے دروازوں کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، زور زور سے پتھر۔ لکڑیوں کے دروازے ہوتے تھے، کچھ گھروں کے تو دروازے ہوتے ہی نہیں تھے، تو وہ اپنے اپنے کمروں میں تھے، ڈرے ہوئے تھے بیچارے لوگ کہ ہم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جس ٹائم فجر کی اذان ہوئی اس وقت بالکل سناٹا ہو گیا ہر طرف۔ اس دور میں جو مسجد امام ہوتے تھے وہ ان کے گھر بالکل مسجد کے ساتھ ہی ہوتے تھے، اور مسجد میں ان کے گھروں کے اور مسجد کے درمیان راستہ رکھا جاتا تھا جہاں سے وہ اذان وغیرہ دیا کرتے تھے۔ اذان ہوئی تو پورا سناٹا پھیل گیا، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں باہر نکلے، تو وہ جو پیر صاحب تھے اسی پنچایت والی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اسی درخت کے نیچے، اور ان کے پاس وہ جو گڑھے میں آگ جلائی گئی تھی وہاں پر بہت زیادہ سر کے بال پڑے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان بالوں کو جلایا گیا، جیسے بالکل باریک باریک سی وائرز ہوتی ہیں، تاریں ہوتی ہیں، ویسے وہ بال تھے، بہت لمبے لمبے بال تھے۔ وہ جو پیر صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے گاؤں میں جنات کا قبیلہ، یہ شیاطین جنات کا قبیلہ تھا جو شرارت کر رہے تھے، وہ یہاں پر اپنا مسکن بنا رہے تھے، ان درختوں میں، ان گھروں میں رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رات کے ٹائم ان کے بچے آپ لوگوں کے ساتھ شرارتیں کرتے تھے، جو بڑے لوگوں کو دھکا دے دیتے تھے، جو بڑے لوگوں کو ڈراتے تھے ان کے ساتھ، وہی آپ لوگوں کو ستا رہے تھے۔ وہ جو قبیلہ تھا وہ آپ کے گاؤں سے ان کا گزر ہو رہا تھا، تو اس گاؤں میں سناٹا اور ویرانہ دیکھ کر وہ سارا جنات کا قبیلہ اسی گاؤں میں رک گیا، اور وہ لوگوں کو مختلف روپ لے لے کر تنگ کر رہے تھے۔ اگر آپ لوگ ان کو بہت جلدی نہ روکتے تو شاید آپ لوگوں کے گھروں پر بھی ان کا قبضہ ہو جاتا۔ پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے وقتی طور پر یہاں پر عمل کیا ہے، اور عمل کر کے میں نے ان کو اس آبادی سے دور کر دیا ہے، لیکن وہ قبیلہ ابھی بھی آپ کی گاؤں کی حدود میں موجود ہے، جہاں پر آپ لوگوں کے کھیت کھلیان اور یہ ساری جگہیں جنگل کا حصہ ہے جو آباد نہیں ہے، جہاں پر انسان نہیں رہتے، وہاں تک وہ موجود ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ رات کے ٹائم اگر اپنے کھیت کھلیان اور زمینوں کو پانی لگانے بھی جاتے ہیں تو آپ لوگ مل کر جائیں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن شاید وہ ڈرانے کی کوشش کریں۔ اب پھر سب کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا کہ ہم لوگ کیا کریں، لیکن پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے گاؤں میں جو گھروں کی حدود ہے وہاں پر وہ آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی دوبارہ آئیں گے۔ اگر میں ان کا یہ حد بندی نہ کرتا تو شاید وہ آپ کے گھروں میں مقیم ہو جاتے اور آپ لوگوں کو گھروں میں وہ رہنے ہی نہ دیتے۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے یہاں پر عمل شروع کیا تو وہ بلیوں کے روپ میں یہاں پر پھر رہے تھے، جانوروں کے روپ میں یہاں پر گھوم رہے تھے، اور جیسے میں نے پڑھائی شروع کی تو وہ اپنے اصلی روپ میں آ گئے۔ وہ بہت زیادہ سخت جنات ہیں، اتنی آسانی سے وہ اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ان کو یہاں پر رہتے ہوئے کافی زیادہ دن ہو گئے ہیں۔ اب پھر سب لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جو زمینوں کو پانی لگاتے ہیں ہم لوگ وہ فجر کے ٹائم جا کر لگا لیا کریں گے، کیونکہ فجر کی اذان جب ہوتی ہے تو یہ جنات جو ہیں یہ قید ہو جاتے ہیں۔ اب سلسلہ یہ شروع ہو گیا کہ جب وہ پیر صاحب نے ان کی حد بندی کی، اس کے بعد گاؤں میں تو سکون تھا،
کیونکہ جیسے کوئی رات کے ٹائم گھروں سے باہر نکلتا تھا پورے گاؤں میں عجیب و غریب سی ایک ہلچل مچ جاتی تھی کہ جیسے گلیوں میں کوئی بھاگتا دوڑتا ہے۔ اس وقت وہ نظر نہیں آتے تھے، شاید وہ جانوروں کے روپ میں سامنے آتے تھے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں کے گاؤں کا ہی ایک کسان تھا، وہ بزرگ تھے، بوڑھے تھے، تو ان کو یہ لگا کہ شاید فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹائم نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے، تو وہ گاؤں میں تہجد کی اذان سن کے ہی تو وہ گاؤں سے نکل پڑے اپنے زمینوں کی طرف کہ میں جا کر زمینوں کو پانی وغیرہ لگا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی زمینوں کی طرف میں بڑھ رہا تھا تو مجھے باقاعدہ محسوس ہونے لگ گیا کہ جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید یہ اس لیے میرے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ جیسے وہ پیر صاحب نے بتایا تھا کہ ابھی بھی کھیت کھلیانوں کی طرف ان کا بسیرا ہے، وہ بھی یہاں پر موجود ہے، تو یہ اس لیے میرے ساتھ آ رہی ہوگی۔ وہ ان کے ساتھ چلتی چلتی ان کے ساتھ کھیت تک پہنچ گئی۔ راستے میں انہوں نے 1 سے 2 دفعہ اس کو بلانے کی بھی کوشش کی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور آ کر کھیت کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اپنے کھیت کو پانی دینا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے جہاں پر ان کی وہ بیوی بیٹھی ہے وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے فوراً پوچھا اپنی بیوی سے کہ تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں کیا ہوا ہے، تم ڈرو نہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہیں یہ لگا کہ شاید یہ ڈر رہی ہے اس لیے رو رہی ہے۔ وہ جو رونے کی آوازیں تھیں وہ مزید ڈراؤنی ہونے لگ گئی۔ وہ جو بزرگ تھے جو اپنے کھیت کو پانی لگا رہے تھے وہ اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم کیوں رو رہی ہو۔ اس وقت اس کا چہرہ درخت کی طرف تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ ادھر دیکھو اور مجھے بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو۔ جیسے اس نے چہرہ ادھر کیا، اس عورت کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اتنا خوفناک چہرہ تھا، وہ ایک ڈائن تھی جو روپ لے کر ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی، کیونکہ وہ تو ان کھیت کھلیانوں میں موجود تھے۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے فوراً اللہ کا نام لینا شروع کر دیا اور وہاں سے بالکل آرام سے، ان کے پاس لالٹین تھی، انہوں نے وہاں سے وہ اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جب گاؤں میں پہنچے تو اپنے گھر پہنچے تو بہت زیادہ بیمار تھے، بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، بزرگ پہلے ہی تھے وہ۔ پھر ان کے گھر والوں نے جب دیکھا تو شور مچا دیا، سب جاگ گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یہاں پر، کسی پر کوئی حملہ نہ ہو گیا ہو۔ تو پھر جب سب نے دیکھا تو وہ کافی زیادہ خوفزدہ تھے اور ان کی بیوی گھر میں موجود تھی، گھر میں سو رہی تھی۔ انہوں نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میں جا رہا تھا تو یہ میری بیوی کے روپ میں وہ جنات میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کھیت کے کونے میں بیٹھ کر وہ رو رہی تھی اور بہت زیادہ اس کا ڈراؤنا چہرہ تھا۔ میں بڑی مشکل کے ساتھ جان بچا کر بھاگا ہوں، اگر میرے پاس یہ لائٹ نہ ہوتی، یہ آگ جلتی ہوئی لالٹین نہ ہوتی تو شاید وہ مجھے جانی نقصان دے دیتے۔ پھر سب گاؤں والوں نے یہی کہا کہ آپ نے ٹائم نہیں دیکھا اور آپ پھر رات کے ٹائم اکیلے نکل گئے، ہم لوگوں کو اکٹھے ہو کر جانا پڑے گا۔ پھر کافی عرصہ اس گاؤں میں سب لوگ مل کر، 2 3 کسان مل کر، جن جن کے ساتھ ساتھ کھیت ہوتے تھے وہ لوگ جایا کرتے تھے مل کر، کافی عرصہ یہ کام چلتا رہا۔ پھر فجر کے ٹائم تک پانی لگانا لوگوں نے شروع کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ جو مخلوق تھی شاید وہ وہاں سے چلی گئی، کچھ کا بسیرا بھی تھا وہاں پر، کیونکہ جب دوپہر کے ٹائم بھی کھیتوں میں کام کرتے تھے تو انہی جنگلات کی طرف سے، انہی ویرانوں کی طرف سے چیخوں کی آوازیں آتی تھی، ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں، کبھی آگ کے اڑتے ہوئے گولے نظر آتے تھے، وہ جو بال سے ہوتے ہیں، اور وہ غائب ہو جاتے تھے۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی جانور بالکل پاس بول رہا ہے، بھاگتا ہوا آ رہا ہے، کبھی کتا کبھی بلی، اور وہ غائب ہو جاتے تھے۔ کافی عرصہ ہم لوگوں کے گاؤں میں اس مخلوق کو، جنات کے قبیلے کو لے کر بہت زیادہ خوف رہا تھا۔ پھر وہ گزرتا گیا، ہم سب بڑے ہو گئے، بہت سے لوگ گاؤں سے چلے گئے، بہت سے لوگ وفات پا گئے، بہت سے اور گھر آباد ہو گئے، وہ جو ویرانے تھے وہاں تک گھر پھیل گئے۔ تو پھر آہستہ آہستہ اس مخلوق کا وہ ڈر لوگوں کے ذہنوں سے کم ہو گیا، لیکن پھر بھی ان ویرانوں میں کوئی نہیں جاتا تھا۔ یہ ہم لوگوں کے اپنے گاؤں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سرفراز آپ کا۔ لسنرز، ہوتا ہے ایسا گاؤں میں بہت جلدی سناٹا ہو جاتا ہے، تو جس جگہ پر گاؤں کے خاندان یا قبیلے آباد ہو جائیں وہ انسانوں کے ساتھ اسی طرح سے کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سیما شیئر کر رہی ہے انڈیا سے۔ سیما کہتی ہے آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے کالونی کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جس کالونی میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہم لوگوں کے گھر سے تھوڑا ہی دور میرے چاچو کا گھر ہے۔ رمضان شریف کا
مہینہ چل رہا تھا، تو رات 1 بجے کا ٹائم تھا، تو میری چچی کی کال آئی میرے ابو کے نمبر پر. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ کی طبیعت بہت سا خراب ہے، آپ لوگ جلدی سے آ جائیں. میرے بابا نے میری امی کو جگایا اور کہا کہ زاہد بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو بھابھی کی کال آئی ہے، ان کے گھر چلنا ہے. میری امی نے تائی کو بھی فون کر دیا، دادا دادی کو بھی فون کر دیا، وہ لوگ بھی آ گئے. ہم لوگوں کے اوپر والے پورشن میں ہی سب رہتے تھے، ٹرپل سٹوری میں گھر تھا، وہ لوگ بھی نیچے آ گئے. یہ لوگ سب مل کر زاہد چاچو کے گھر چلے گئے. وہاں پر یہ لوگ تقریباً جب گئے 1:30 کا ٹائم تھا. جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے تو 2:30 پونے 3 بج چکے تھے. جیسے یہ لوگ واپس آئے سحری تک کا ٹائم ہو چکا تھا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ گلی کے ایک کونے سے، بالکل جو میرے چاچو کے گھر کے سامنے والی گلی تھی، وہاں سے یہ لوگ کیا دیکھتے ہیں، بالکل چھوٹی سی ہائٹ میں ایک بزرگ نکلے ہیں. قد ان کا بہت چھوٹا تھا، سفید کلر کا لباس پہنا ہوا تھا، سفید کلر کی ہی داڑھی تھی. وہ چلتے ہوئے آئے ہیں، انہوں نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، مسجد کے دروازے تک گئے اور غائب ہو گئے. سب خوفزدہ ہو گئے اور جلدی سے چلتے ہوئے اپنے گھر آ گئے. گھر جب پہنچے تو دادی اماں نے سب کو یہ کہا کہ یہ انسان نہیں، یہ جنات تھے، یہ جن تھے، وہ عبادت کے لیے مسجد میں جا رہے ہوں گے. اب ہم لوگوں کا جو گھر تھا، ہم لوگوں کے گھر کے پاس ہی ایک بہت بڑا پیپل کا درخت بھی ہوتا تھا، کچھ دوری پر ہی. وہاں پر ہم لوگوں کے محلے کی ہی ایک بوڑھی عورت تھی جو چارپائی بچھا کر سویا کرتی تھی. ان کا گھر بھی پاس ہی تھا. ان کا گھر چھوٹا تھا تو گرمی کی وجہ سے وہ اکثر اس درخت کے نیچے ہی چارپائی لگا کر سویا کرتی تھی، دوپہر میں بھی اور رات کو بھی. جون کا مہینہ تھا، بہت شدید گرمی تھی، رات کا ٹائم تھا، تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ باہر ہی بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی. ایک دم سے رات کا ٹائم تھا، گرمی ہونے کی وجہ سے بھی سب جاگ رہے تھے، گرمی میں ویسے بھی لوگ دیر سے ہی سوتے ہیں. تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک دم سے سامنے سے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے. اب ان کو یہ لگا کہ شاید کوئی جانور آ رہا ہے، تو وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی. تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ جو کوئی بھی بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اس کا پورا جسم جو ہے وہ انسانوں کی طرح ہے، ہاتھ پاؤں پورا جسم انسانوں کی طرح ہے، لیکن جو چہرہ ہے وہ جانور کا ہے. بہت زیادہ ڈراؤنا چہرہ ہے، بہت بڑے بڑے بال ہیں، جیسے شیر کا بہت بڑا منہ ہوتا ہے ویسے اس کا منہ ہے. اور وہ اسی درخت کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور وہ غائب ہو گیا. جو بوڑھی اماں تھی، ان پر اس حد تک اس کا ضابطہ پڑا، اس حد تک اس کا خوف پڑا کہ وہ جیسے سکتے میں چلی گئی ہیں. وہ سامنے دیکھ رہی ہیں لیکن نہ ان سے بولا جا رہا تھا نہ ہلا جا رہا تھا. جب ان کے بیٹے نے دیکھا، وہ بلانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، وہ سٹل اسی طرف دیکھے جا رہی تھی. اتنا زیادہ وہ خوفزدہ ہوا کہ ایک دم سے وہ اس کی امی کو کیا ہوا ہے، اس نے ہلایا جلایا، وہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، بہت بزرگ تھی. پھر ان کو اٹھا کر وہ گھر کے اندر لے کر گیا. تھوڑی دیر کے بعد ان کو کچھ ہوش آیا تو انہوں نے ساری بات بتائی کہ میں تم سے باتیں کر رہی تھی تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ سامنے سے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے. اور وہ جو بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اس کا جسم بالکل انسانوں والا تھا. جسم پر بال بہت زیادہ تھے، لیکن جسم اور اس کا جو قد کاٹ تھا وہ انسانوں والا تھا. اوپر جو سر تھا وہ کسی جانور کا تھا. وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا. وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی. پھر ان لوگوں نے اس درخت کے نیچے سونا چھوڑ دیا. پھر ہم لوگوں کے گھر وہ آئی، وہ جو بزرگ آنٹی تھیں. جب ہم لوگوں کے گھر آئیں تو انہوں نے آ کر یہ ساری بات میری امی کو بتائی. تو پھر امی نے بھی ان کو یہی بات کہی تھی کہ آپ اس درخت کے نیچے نہ سویا کریں، ہو سکتا ہے اس درخت کے اوپر جنات کا بسیرا ہو، اسی جنات نے اپنا آپ ظاہر کیا ہو کہ اس سے پہلے وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جاتا، آپ خود اس جگہ کو چھوڑ دیں. یہ ہم لوگوں کی اپنی کالونی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سیما آپ کا، اسی طرح سے پارٹیسپیٹ کرتی رہے میرے چینل پر. لسنرز، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، کچھ درختوں کے اوپر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور اگر جب انسان حد سے زیادہ وہاں پر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسے معاملات ہو جایا کرتے ہیں. اپنا خیال رکھا کریں، کسی بھی جگہ پر حد سے زیادہ بیٹھنا نہیں چاہیے. جیسے کوئی درخت ہوتا ہے، جیسے کوئی پارک کا مخصوص حصہ ہوتا ہے، اگر وہاں پر جنات کا گزر بسر بھی ہو تو وہ بھی انسانوں کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ایک سٹوری شیئر کی تھی میں نے سعودی عربیہ کی، جدہ کی، جہاں پر ہم لوگوں کے میرے بھائی کا گھر ہی ہے. ان کا جہاں پر گھر ہے وہاں پر جیسے ٹاؤن کا ایک پارک ہوتا ہے بچوں کے لیے، وہاں پر جھولے بھی لگائے ہوئے ہیں، تو وہاں پر یہ بینچ بھی رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر کچھ درخت بھی ہیں. تو ان کے فلیٹ میں ہی وہ فیملی بھی رہتی ہے. جس فلور پر یہ ہے اس سے اوپر والے فلور میں وہ لوگ رہتے ہیں، وہ بھی پاکستانی ہی ہیں لیکن رہتے جدہ میں ہیں. تو وہ ان کی عادت تھی
وہ رات دیر گئے تک اسی پارک میں بیٹھا کرتے تھے، یعنی رات کے 1-2 بجے تک وہ لوگ باہر نکلنا، کھانا پینا، ہر ملک کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے، حساب کتاب ہوتا ہے، لوگ لیٹ نائٹ بھی باہر نکلتے ہیں. ہم لوگوں کے شہروں میں یا ملک میں ابھی اس حد تک شاید یہ چیز نہیں ہے. تو وہ بچوں کو لے کر وہاں دیر تک بیٹھنا، باتیں کرنا، اپنے ہی جو ان کا فلیٹ جو فلور تھا وہاں کی ان کی جو نیبر تھی ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے. میں نے پہلے بھی یہ سٹوری شیئر کی تھی کہ جب وہ پاکستان میں آئے ہوئے تھے تو ان کے بند گھر میں سے باقاعدہ آوازیں آتی تھیں کہ جیسے ادھر کوئی موجود ہے. سارے جو فلیٹ کے لوگ تھے، اس بلڈنگ کے جو لوگ تھے، وہ آوازیں سنتے تھے تو وہ سمجھتے تھے یہ لوگ واپس آ گئے. جب ان لوگوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تو وہ واپس نہیں آئے ہوئے تھے. اس بند گھر میں سے دروازے کھلنے، بند ہونے کی، سامان کو گھسیٹنے کی آوازیں آتی تھیں. وہاں پر ایسے ہی گھر ہے جیسے اب ایک پورشن میں ہم رہتے ہیں تو اوپر والے پورشن میں کوئی اور رہتا ہے، تو اگر وہاں پر کوئی چلتا پھرتا ہے تو نیچے والے پورشن میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں. تو ان کے فلور پر جو لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے دروازے کے پاس جا کر کان لگا کر سنا ہے، اندر سے ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی دروازوں کو کھول رہا ہے، بند کر رہا ہے. پھر جب وہ لوگ پاکستان سے واپس اسی فلیٹ میں گئے جو ان کا گھر تھا، کھول کر دیکھا ہر چیز ایز اٹ از ویسی ہی تھی جیسے وہ رکھ کر گئے تھے. کوئی نہ چیز اپنی جگہ سے ہلی تھی نہ جلی تھی. لیکن یہ ماجرا ان کے گھر میں نیا شروع ہو گیا. ان کے بچوں کو وہاں پر جنات نظر آتے ہیں ابھی آج کے دن تک بھی. ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ میری بھابھی سے بات کر رہی تھی، ان کی بلڈنگ کی ہے وہ، تو وہ یہ بتا رہی تھی کہ میرے چھوٹے بیٹے کو جگہ جگہ پر بیٹھے وہ جنات نظر آتے ہیں. ان کے ڈرائنگ روم میں تو بہت زیادہ اس چیز کا اثر ہے. وہ سامنے بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، بہت ڈراؤنا چہرہ لے کر کوئی شخص جیسے بیٹھا ہے. وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، 8-9 سال اس کی عمر ہوگی ہے. وہ باقاعدہ بول کر بتاتا ہے کہ وہ سامنے انکل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سامنے کوئی لڑکی کھڑی ہوئی ہے اور ان کی ایک بیٹی ہے جس کو بچے کے روپ میں، لڑکے کے روپ میں، یعنی 10-11 سال کی ایج کا لڑکا بن کے وہ بہت زیادہ ڈراتے ہیں. وہ اپنے روم میں سوئی ہوئی ہوتی ہے، اس کے چہرے کے آگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لڑکی کی ایج بڑی ہے، 19-20 سال اس لڑکی کی ایج ہے، لیکن اس کے سامنے آ کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم اس حد تک تنگ آ چکے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. پھر سب نے ان کو یہی سمجھایا کہ آپ جس پارک میں آدھی آدھی رات تک جا کر بیٹھے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ وہاں سے کوئی مخلوق آپ کے ساتھ آئی ہو. پہلے سے تو وہ لوگ وہاں پر رہ ہی رہے ہیں نا، پہلے اگر ایسا نہیں ہوتا تھا تو اب ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو یہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. اپنا پلیز خیال رکھا کریں. اور کمنٹ باکس میں میرے ایک لسنر کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو سٹوری کل کی بتائی ہے، اگر مسجد میں بھی انسان اپنے آپ کو سیف نہ سمجھے تو پھر اس بات کا کیا مقصد ہے. تو مسجد میں بھی یہ دیکھیں نا، مسجد میں انسان جاتا ہے تو وہاں پر اس کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ کا گھر ہے، مسجد میں انسان جاتا ہے، لیکن اللہ کے اس گھر میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی عبادت کے لیے جاتے ہیں. تو جس جگہ پر اللہ نے خود جنات کو حکم دیا تھا موتی مسجد میں کہ وہ اس جگہ موتی مسجد کو جا کر آباد رکھیں، وہاں پر عبادت کریں، اللہ کے حکم سے وہ جنات وہاں پر موجود ہیں. پھر لوگ جب وہاں پر جا کر عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، ویڈیوز بنواتے ہیں یا وہاں پر جا کر تصویریں بناتے ہیں کہ کوئی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، وہ چیزیں اس مخلوق کے اگینسٹ ہیں. اس لیے وہ ان کو پھر ڈراتی ہے کہ یہاں پر عبادت کے لیے صرف آئیں، یہاں پر آ کر یہ کام نہ کریں، یہاں پر آ کر یہ تصویریں بنانا. جب آپ کسی بھی جنات کی کوئی بھی ٹائپ ہو اس کو پرووک کرتے ہیں، ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwar57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نوشین وائس آفیشیل پر انشاءاللہ تعالی ولاگ پوسٹ کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا. جن لوگوں نے ابھی تک میرے ولاگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو ضرور سبسکرائب کریں. نیلا وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، میری سسٹر کا ہارر سٹوری چینل ہے. آج کی سٹوری پر آپ لوگوں کے لیے جو لائک ٹارگٹ ہے وہ 300 لائکس ہے. مجھے پورا یقین ہے میرے لسنرز اس کو ضرور کمپلیٹ کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہے خوش رہے، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.